کی وجہ تھی کہ قریش کے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ 34 سال کے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے بھی اسلام کی خوبیاں بیان کی اور ان کے درمیان دوستی بھی تھی، چنانچہ اسلام کی خوبیاں سن کر ان پر فوری اثر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے آئے اور آتے ہی فرمایا، اے عثمان، اللہ کی جنت قبول کر، مجھے اللہ نے تیری اور تمام خلقت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی سیدنا عثمان غنی نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ نبوت کا پہلا سال تھا۔ اس وقت تک صرف گنتی کے چند نیک لوگوں ہی نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان نیک لوگوں میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خالہ سعودہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ عثمان اسلام لانے سے پہلے ایک دن ان کے ہاں گئے تو انہوں نے کہا، بھانجے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان پر قرآن نازل ہوا ہے اور وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کا دین قبول کرنے میں ہی بہتری ہے۔ خالہ کی باتوں کا بھی عثمان پر بہت اثر ہوا۔ اس کے بعد ابو بکر سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے خالہ کی باتوں کا ذکر کیا۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا، اللہ کی قسم، جو کچھ تمہاری خالہ نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ پھر انہوں نے خود بھی اسلام کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دل بالکل موم ہو گیا۔ پھر جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ جناب ذوالنورین میں اس قدر خوبیاں تھیں کہ ان کے اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منجلی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی ان سے کر دی۔ اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے۔ نبوت کے اعلان کو جب 4 سال گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اعلانیہ اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ اس پر مکے کے مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ عثمان غنی کے کافر چچا حکم بن ابی العاص کو ان کے اسلام لانے کے بارے میں معلوم ہوا تو آگ بگولا ہو گیا۔ عثمان غنی کو رسیوں سے جکڑ کر مارنے پیٹنے لگا اور ان سے کہتا کہ یہ نیا مذہب چھوڑ دو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ مار پیٹ صبر اور حوصلے سے برداشت کرتے رہے، جواب میں یہی فرماتے، جو چاہو کر لو، اسلام کو تو اب نہیں چھوڑوں گا۔ آخر حکم تھک گیا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ دوسرے کافر بھی آپ کو ستاتے رہے۔ جب کافروں کا ظلم حد سے بڑھا تو نبوت کے 5ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، تم لوگ یہاں سے نکل کر حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ اچھا آدمی ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، جب تک اللہ تعالی تمہاری اس مصیبت کو دور نہیں کر دیتا اس وقت تک تم لوگ وہیں ٹھہرو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ ان کی زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ حبشہ عرب کے جنوب مغرب کی طرف سمندر پار افریقہ کے بر اعظم میں واقع ہے۔ سمندر کا نام بحیرہ قلزم ہے۔ آج کل یہ ملک ایتھوپیا کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ اس وقت جو بادشاہ حبشہ پر حکومت کرتا تھا وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا، لیکن بہت نیک دل تھا اور انصاف پسند تھا۔ دوسرے مذہب کے لوگوں پر خود ظلم کرتا، نہ کسی اور کو ان پر ظلم کرنے دیتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بارے میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، ابراہیم اور لوط علیہم السلام کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت کے معانی ہیں جدائی یا اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے ملک یا شہر میں جا بسنا۔ اسلام میں ہجرت کا مطلب ہے اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے ملک یا شہر میں اس لیے جانا کہ اپنے دین کو بچایا جا سکے اور کسی ڈر یا رکاوٹ کے بغیر اللہ کی بندگی کی جا سکے۔ دین کی خاطر اپنا پیارا وطن اور گھر بار چھوڑنا بہت بڑی قربانی ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ان مسلمانوں کو ابھی حبشہ گئے 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ ان تک یہ خبر پہنچی کہ مکے کے سبھی کافر مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر انہیں بہت خوشی ہوئی، سب مکے کی طرف واپس پلٹے۔ عثمان غنی اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بھی ساتھ تھیں۔ مکے کے پاس پہنچنے پر انہیں معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی۔ اب انہوں نے واپس حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا۔ مکے کے سرداروں میں سے کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے مکے میں داخل ہو گئے۔ مکے میں وہی حال تھا، مسلمانوں پر خوب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ جب ان کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو اگلے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہدایت فرمائی کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس مرتبہ 102 مسلمان مرد اور عورتیں حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عثمان غنی اور سیدہ رقیہ بھی تھے۔ یہ ان کی حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ حبشہ پہنچ کر یہ لوگ امن اور چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔